قدرت کا ہاتھ۔ طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ پہرے دار آئے اور اس کی کوٹھری کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ گزشتہ 2 دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر کوٹھری میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور کوٹھری کے دوسرے حصے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی، آج آپ نہیں آئیں گے؟ طاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا، پھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر اچانک بولا، تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر سنت کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ مجھے آج پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میری قوت شامہ تو آج کام نہیں کرتی، دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے، اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گوشت بھی ہے، میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبختوں نے صرف 2 عیدوں پر گوشت بھیجا ہے، پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کی۔ میری بات پر یقین کرو، پہرے داروں میں تمہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے۔ میں گوشت اور پنیر کا خواہش مند نہیں، لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اف، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ طاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا، آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا، اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا، لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانا پڑے گی۔ خدا کی قسم میری قوت شامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برتن اٹھا کر طاہر کے قریب آ بیٹھا۔ خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے، گوشت بھی ہے اور پنیر بھی، ارے روٹی بھی روغنی ہے۔ طاہر نے کہا، میرا انتظار نہ کیجیے، میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ بے شک اطمینان سے پڑھو، کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرتا ہوں، لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا۔ وہ نوالا چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے۔ خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیر اعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کے سپاہی بھرتی کر لوں اور یہ حکم دوں کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے، نہیں بلکہ دودھ، شہد اور پھل بھی۔ میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ طاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبڑوں کی آواز اسے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا، طاہر طاہر، اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، زہر۔ طاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا۔ میرے دوست، خدا حافظ۔ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹک دیا۔ طاہر نے اسے بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ طاہر کی حالات اس شخص کی سی تھی جسے اچانک فالج نے آ دبایا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ چند لمحات وہ وحید الدین کا سر اپنی گود میں لیے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی، خوف سے پتھرائی ہوئی آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لینے لگیں، ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا، اسے بلا رہا تھا۔ یہ مر چکا ہے، اس کے دل نے آواز دی، نہیں تو مر چکا ہے، کھانا تیرے لیے آیا تھا اور اب۔ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا، اس کی سانس تیز ہونے لگی،
اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دروازے سے باہر چند آدمیوں کی سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس آ گئیں۔ اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹھری کے دوسرے حصے میں جا کر سوراخ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سلیں اوپر رکھ دیں۔ پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھانے کے برتنوں کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ آدمی دروازے پر کھڑے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد قفل میں چابی ڈالنے کی آواز آئی۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سن کر طاہر نے آنکھیں بند کر لیں اور دم سادھ لیا۔ محلب، داروغہ اور ناظم شہر 5 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مشل تھی۔ طاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد محلب نے کہا، دیکھا، تم کہتے تھے کہ ذرا اور انتظار کر لیں۔ اس زہر کا ایک قطرہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔ ذرا مشل نیچے کرو، میں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے مشل نیچے کی اور محلب نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بدو سب سے پہلے پنیر سے شروع ہوگا، لیکن یہ آدھے سے زیادہ چٹ کر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چبائے بغیر نگل گیا، ورنہ اس کا ایک ہی لقمہ کافی تھا۔ یہ باقی پنیر اٹھا لو، کل وحید الدین کی دعوت ہوگی۔ آؤ، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، اب اسے سنبھالنا سپاہیوں کا کام ہے۔ دیکھو، لاش کے ساتھ پتھر ضرور باندھ لینا، لیکن وہ اتنا بھاری نہ ہو کہ وہیں ڈوب جائے، اور کل ماہی گیر اسے دکھاتے پھریں۔ پتھر صرف اتنا ہو کہ لاش پانی کی سطح پر ظاہر نہ ہو، لیکن بہتی ضرور رہے۔ داروغہ نے کہا، آپ فکر نہ کیجیے، یہ اس قسم کی 20 لاشیں ٹھکانے لگا چکے ہیں، یہ میرے خاص آدمی ہیں۔ محلب نے سونے چاندی کے کچھ سکے نکال کر سپاہیوں میں بانٹتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ محلب، ناظم اور داروغہ چلے گئے۔ سپاہیوں نے طاہر کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور کندھوں پر لاد کر چل دیے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اسے کشتی میں پھینک دیا۔ طاہر کی کمر میں سخت چوٹ آئی، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ 3 سپاہی واپس چلے گئے اور 2 سپاہی کشتی کو پانی میں دھکیل کر اس پر سوار ہو گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، تم اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھو اور میں چپو چلاتا ہوں۔ تم سب برے کام مجھ سے کرواتے ہو، اب اس کے ساتھ اور کیا برائی ہو سکتی ہے؟ آج تم یہ کام کر لو، میں کل کر لوں گا۔ کل بھی ہمیں 2 اشرفیاں مل جائیں گی۔ خدا کرے وزیر خارجہ چند اور آدمیوں پر بھی اپنے زہر کی آزمائش کرے، لیکن دوست، اس کام سے وزیر اعظم اور داروغہ نے جو کچھ حاصل کیا ہوگا، اس کا 1000واں حصہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ کشتی پر تمام ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سپاہی نے طاہر کی کمر میں رسی ڈال کر اس کے ساتھ ایک پتھر باندھ دیا۔ منجھدار میں پہنچ کر دونوں نے طاہر کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑا اور آہستہ سے پانی میں ڈال دیا۔ طاہر کچھ دیر دم روکے پانی کے ساتھ بہتا رہا۔ بالآخر اس نے اوپر آنے کی کوشش کی۔ کمر کے ساتھ پتھر پہلے ہی کافی کس کر بندھا ہوا تھا اور بھیگ جانے سے رسی کی گرہ اور زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر کا بوجھ اٹھا کر تیر سکتا ہے۔ جب تک کشتی کافی دور نہ چلی گئی، وہ صرف سانس لینے کے لیے سر اوپر نکال کر تیرتا رہا۔ اس نے چند بار اپنے کمر کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی کے بجائے چند غوطے آ گئے۔ کپڑوں میں پانی رچ جانے کے باعث اس نے محسوس کیا کہ اتنا بوجھ لے کر کنارے تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس کا رخ دوسرے کنارے کی طرف تھا، لیکن تیز رفتار اور سرد پانی میں اسے کنارے کی طرف ایک گز بڑھنے کے بدلے کئی گز بہاؤ کے ساتھ نیچے جانا پڑا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کے اعضاء شل ہو رہے تھے، لیکن قدرت کی اعانت پر ایک متزلزل نہ ہونے والے یقین نے اس کا حوصلہ پست نہ ہونے دیا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے سکینہ کچھ دیر صفیہ کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ صفیہ بے توجہی سے کبھی کبھی کسی بات کا جواب دیتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ جاؤ سکینہ، سو جاؤ، صفیہ یہ کہتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ سکینہ اٹھ کر آہستہ آہستہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے کا پردہ اٹھایا، لیکن کچھ سوچ کر صفیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، اس نے جھجکتے ہوئے کہا،
میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ ابھی لاتی ہوں۔ سکینہ اپنے کمرے سے چاندی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھا لائی اور کرسی کھسکا کر صفیہ کے بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ بھلا اس میں کیا ہے؟ سکینہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم؟ دیکھو تو صحیح۔ سکینہ نے ڈبہ کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ صفیہ نے بے پرواہی سے گردن اوپر اٹھائی اور ایک نظر ڈالنے کے بعد پھر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ سکینہ نے ڈبے سے چمکتے ہوئے موتیوں کا ہار نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ لو، میں نے آج ہی منگوایا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں شادی کے موقع پر یہ تحفہ پیش کروں، لیکن میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتی۔ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ جوہری کہتا تھا کہ اس سے بڑے موتی سارے بغداد میں نہیں۔ میں نے اسے ایک ہیرے کی انگوٹھی لانے کے لیے بھی کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بغداد میں اس جیسا ہیرا کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ لو صفیہ، یہ ہار مجھے پہن کر دکھاؤ۔ صفیہ بے حس و حرکت موتیوں کے ہار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکینہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اوپر اٹھایا اور اس کی مزاحمت کے باوجود اس کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ صفیہ ہار اتارنے کی کوشش کر رہی تھی اور سکینہ اسے روک رہی تھی۔ اس زور آزمائی میں ہار کی لڑی پر دونوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ سکینہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے اسے مت اتارو، یہ بدشگونی ہے۔ نہیں، مجھے تمہارے موتیوں اور تمہارے ہیروں سے نفرت ہے۔ مجھے اس محل سے نفرت ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے۔ سکینہ، مجھے تنگ نہ کرو۔ اس کشمکش میں ہار ٹوٹ گیا۔ کچھ موتی بستر اور کچھ فرش پر بکھر گئے۔ سکینہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، تم بہت ظالم ہو۔ صفیہ نے قدرے نرم ہو کر کہا، سکینہ مجھے معاف کر دو۔ میں صبح ان موتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پرو کر پہن لوں گی، لیکن صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن تم نے قاسم کے ساتھ شادی کا وعدہ نہیں کیا۔ تم نے کھانا کھاتے وقت امی جان کے سامنے رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم صرف مجھے رلانا چاہتی ہو۔ سکینہ، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر میں زندہ رہی تو قاسم کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ پگلی، لوگ جیسے مر کر شادی کیا کرتے ہیں۔ لیکن سکینہ، شادی سے پہلے اگر مجھے موت آ جائے تو؟ بگو نہیں، تم 80 سال تک جیو گی۔ سکینہ نے موتی چن کر ڈبے میں ڈالتے ہوئے کہا، میں صبح خود اسے پرو کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گی، قاسم، امی اور ابا کے سامنے، بلکہ تمام سہیلیوں کے سامنے۔ سکینہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صفیہ کچھ دیر بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند ورق الٹنے کے بعد کتاب ایک طرف رکھ دی اور شمع بجھا کر سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ چند کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ برآمدوں سے گزرتی ہوئی محل کے دوسرے سرے پر دریا کے کنارے جا پہنچی۔ راستے میں اسے یہ خیال آیا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ کچھ دیر کونے کے کمرے میں سامنے بلند چبوترے پر کھڑی چاند کی روشنی میں دریا کا منظر دیکھتی رہی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر پاؤں رکھتی نیچے اتری اور آخری سیڑھی پر، جو پانی کی سطح سے ایک بالشت اوپر تھی، بیٹھ گئی۔ قاسم اسے یہ خوشخبری دے چکا تھا کہ طاہر آج رات آزاد ہو جائے گا اور شاید آزاد ہوتے ہی بغداد سے نکل جائے۔ اسے جس قدر اس کے آزاد ہونے کی خوشی تھی، اسی قدر اس بات کا غم تھا کہ باقی تمام زندگی بغداد کا پر رونق شہر اسے سونا نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کی مسکراہٹیں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گی۔ کاش وہ آزاد ہو کر یہاں رہ سکتا، کاش وہ اس کے ساتھ جا سکتی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک مچھلی اچھلی اور پھر پانی میں غائب ہو گئی۔ صفیہ نے اپنے دل میں کہا، مجھ میں اور اس مچھلی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ آسمان کو ایک بڑا سمندر سمجھ کر ایک ہی جست میں وہاں پہنچ جانا چاہتی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے پر دیکھ کر اسے یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید میں اڑ سکتی ہوں، لیکن یہ پانی کی سطح سے اوپر ایک نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اسے کیا معلوم کہ اس کے پر صرف تیرنے کے لیے ہیں، اڑنے کے لیے نہیں۔ یہ پانی کی گہرائی میں غوطہ لگا کر نچلی سطح کے کیچڑ تک پہنچ سکتی ہے،
نیلگوں فضا میں پرواز نہیں کر سکتی۔ صفیہ، یہ محل تیرنے کے لیے ایک جھیل ہے۔ تو نے اس کے گدلے اور بدبودار پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا ایک آزاد پرندہ دیکھا۔ تو نے پانی سے اچھل کر اس کا ساتھ دینا چاہا، لیکن تیرے پاس اڑنے کے لیے پر نہ تھے۔ تیرے ساتھی آسمان سے سرگوشیاں کرنے والے عقاب نہیں، اس بدبودار اور گدلے پانی میں رہنے والے کچھوے ہیں۔ لیکن نہیں، شکاریوں نے اسے پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور ایک کچھوے نے آ کر تجھ سے یہ کہا کہ اگر تو اس کیچڑ میں میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو میں اس عقاب کو پنجرے سے نکال دوں گا۔ تو نے اس عقاب کو آزاد کروانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا۔ تو نے بہت اچھا کیا، لیکن کیا تو اس قابل نفرت کچھوے کے ساتھ کیچڑ میں رہ سکے گی؟ تجھے صرف موت اس کشمکش سے نجات دلا سکتی ہے۔ خودکشی؟ نہیں نہیں، یہ بزدلی ہے، یہ خدا کی رحمت سے انکار ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر بلند آواز میں کہا، میرے اللہ، مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے۔ ایک بے کس عورت جس کا دنیا میں کوئی نہیں، آج تیری رحمت کا سہارا لیتی ہے۔ وہ اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے قریب پانی میں ایک ہلکا سا شور سنائی دیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سیڑھی سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پانی میں آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفیہ نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے۔ چند گز نیچے جانے کے بعد وہ سیڑھی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دونوں بازو سیڑھی پر پھیلا کر اپنا سر ٹیک دیا، لیکن کمر سے نیچے اس کا باقی جسم پانی میں تھا۔ ایک دفعہ صفیہ کو بھاگ جانے کا خیال آیا، لیکن خوف پر ہمدردی غالب آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ کون ہو تم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے جنبش تک نہ کی، وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ صفیہ ذرا اور جرأت کر کے آگے بڑھی اور اس سے 2 سیڑھیاں اوپر کھڑی ہو کر بولی، میں پوچھتی ہوں کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سر اوپر اٹھایا اور ایک نظر صفیہ کو دیکھنے کے بعد پھر نیچے ڈال دیا۔ ایک ثانیے کے لیے صفیہ کے پاؤں زمین سے بے وسط ہو کر رہ گئے۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، طاہر، طاہر، آپ اس حال میں؟ اس نے دوبارہ گردن اٹھائی۔ کون؟ صفیہ؟ صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اوپر کھینچنے لگی۔ طاہر سیڑھی پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ صفیہ نے اس کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی پتھر کی سل دیکھ کر کہا، ظالم، دغاباز، کمینہ! کون؟ میں؟ طاہر نے ذرا گردن اٹھا کر سوال کیا۔ نہیں نہیں، میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں۔ اس نے آپ کو قید سے چھڑانے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے اٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، یہ تمہارا محل ہے؟ جی ہاں، بہت دور آ گیا میں۔ یہ پتھر مجھے بری طرح دوسری دنیا کی طرف دھکیل رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ان 2 آدمیوں سے کشتی پر ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ صفیہ نے کہا، یہاں خطرہ ہے، اٹھیے، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر لڑکھڑاتا ہوا صفیہ کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ صفیہ نے پوچھا، آپ زخمی تو نہیں؟ نہیں، لیکن تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہوں۔ میں نے قید خانے کے قریب سے اس پتھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، لائیے میں یہ پتھر کھول دوں۔ زندہ آدمی کو پتھر باندھ کر دریا میں پھینکنے والا قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے قاسم کو نہیں دیکھا، اور مجھے دریا میں پھینکنے والوں کو یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس نئے قید خانے سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ ادھر دیکھیے، وہ کشتیاں کھڑی ہیں، آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا؟ ورنہ محل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں۔ نہیں، میں کشتی چلانا جانتا ہوں۔ اس دن میری طرح آپ کا وہ نوکر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا؟ نہیں، میں نے اسے بھگا دیا تھا۔ آپ کے باقی دستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے بدظن ہو گئے ہوں گے۔ قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔
بات یہ تھی کہ قاسم نے وہ رقعہ لونڈی سے چھین کر پڑھ لیا تھا۔ طاہر نے کہا، آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں قاسم کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بغداد کی تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں۔ آپ کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کریں، میرے دشمن آج سے ہی یہ سمجھیں گے کہ میں مر چکا ہوں، ممکن ہے کہ مجھے پھر بغداد آنا پڑے۔ مجھے قید خانے میں انہوں نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے بجائے وہ کھانا ایک اور شخص نے کھا لیا۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹری میں بند تھا، ہم تنگ سرنگ کے راستے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے۔ رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا، میرا کھانا پڑا ہوا تھا، اس نے زہر آلود پنیر کھا لیا اور مر گیا۔ میں اسے سرنگ میں دھکیل کر اوپر سیلیں رکھ آیا، اس کے بعد میں دم ساد ہو کر لیٹ گیا، اور انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا۔ مجھے زہر دینے کی سازش میں شہر کا ناظم، قید خانے کا داروغہ اور محلب بن داؤد شریک تھے۔ قاسم کے متعلق مجھے علم نہیں۔ ایسی ناپاک سازش قاسم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ سفیہ نے کہا، شام سے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ محلب اور ناظم شہر اس کے ساتھ آپ کو آزاد کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا۔ طاہر نے کہا، قاسم کا اس سازش میں شریک ہونا میں بعید از قیاس نہیں سمجھتا۔ اب آپ کے ذمے ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے چچا کو ان حالات سے باخبر کر دیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں؟ نہیں، میرے متعلق کچھ نہ بتائیے، انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ محلب کے دیے ہوئے زہر سے وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے، اور وہ چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ محلب نے اسے قید کر رکھا تھا۔ چنگیز خان کو پیغام بھجوانے کی سازش محلب نے کی تھی، اور اب سازش کے انکشاف کے خوف سے اس نے 2 بے گناہوں کی جان لی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وحید الدین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے چچا کو مجبور کریں کہ وہ صبح ہوتے ہی قید خانے کو ان کوٹھریوں کا معائنہ کریں، ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہارے چچا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان واقعات کا علم کیسے ہوا۔ تم اس کا جواب یہ دے سکتی ہو کہ قید خانے کے ایک سپاہی نے یہ واقعات میرے کسی دوست کو بتائے ہیں، اور اس نے تمہارے نوکر سعید کو آدھی رات کے وقت تمہارے پاس بھیجا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھان بین کرنے کے بجائے فوراً قید خانے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سفیہ نے کہا، میں اس کا بندوبست کر لوں گی۔ میں الگ صبح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاؤں گی، اور وہاں سے فوراً واپس آ کر چچا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر وہ مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میدان میں مجھے ایک اجنبی نے یہ تمام واقعات بتائے ہیں، اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں فوراً آپ کو باخبر کر دوں۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی حمایت کے باوجود محلب کا بغداد میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ اپنے چچا کو مشورہ دیں کہ وہ داروغہ یا ناظم کو دھمکی دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس سے پیشتر وہ وحید الدین کی لاش ضرور برآمد کر لیں۔ میں اب جاتا ہوں، شاید کل رات میں ترکستان روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے وہاں کی کوئی خبر سنی ہے؟ سفیہ نے کہا، ہاں، بہت بری خبریں۔ تاتاری بخارا اور سمرقند کے علاوہ شمال کے کئی اور شہر فتح کر چکے ہیں، اور اب ان کی افواج جنوب اور مشرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ بلخ کے متعلق کوئی خبر سنی؟ بلخ پر حملہ ہونے والا ہے۔ بہت اچھا، میں جاتا ہوں۔ سفیہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، میں ایک بار ٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی، لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھ امید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے۔ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے لے چلیے۔ اگر اپنے ساتھ نہیں تو مجھے مدینہ بھیج دیجیے، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ نہیں نہیں، یہ موضوع نہ چھیڑو۔ سفیہ نے کہا، لیکن کیوں؟ آپ مجھے اس قدر قابل نفرت کیوں سمجھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کی نظروں میں قابل نفرت نہ بن جاؤں۔ سفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی،
لیکن دو پہرے دار باتیں کرتے ہوئے برآمدے سے نکلے اور چبوترے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک کہہ رہا تھا، قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ دوسرے نے کہا، بھائی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ کسی جوہری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا۔ کس کی شادی؟ ارے قاسم کی۔ کس کے ساتھ؟ یہ تو ہمارے استبل کے سائیں بھی جانتے ہیں، صوفیہ کے ساتھ۔ بالکل بکواس۔ صوفیہ کے متعلق تو اس محل کے چمکادر بھی یہ جانتے ہیں کہ اسے قاسم کے ساتھ روز پیدائش سے نفرت چلی آ رہی تھی۔ لگاؤ شرط۔ تم پہلے میرے ساتھ کئی شرطیں ہار چکے ہو۔ پہلے پچھلی شرط کے 4 دینار مجھے دے دو، پھر نئی شرط لگاؤں گا، وہ میں تمہیں صبح ہوتے ہی دے دوں گا۔ لیکن مزہ جب ہے کہ تم میرے ساتھ 20 دینار کی شرط لگاؤ۔ منظور ہے، لیکن ایسے نہیں۔ چلو صادق کے سامنے دونوں قسم کھاتے ہیں۔ چلو۔ سپاہی چل دیے اور طاہر نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، قاسم نے آپ کو اس شرط پر قید سے آزاد کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں، اور مجھے آپ کے لیے یہ وعدہ کرنا پڑا۔ اب اس انکشاف کے بعد میں اس وعدے سے آزاد ہوں گی، لیکن اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ اپنی نظروں میں قابل نفرت بن جائیں گے تو مجھے حکم دیجیے۔ اس دنیا کی ذلت کا کوئی گڑھا ایسا نہیں جس میں میں آپ کا حکم سن کر آنکھیں بند کر کے کودنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں۔ اس محل میں رہتے ہوئے میرے لیے 2 ہی راستے ہیں، قاسم کے ساتھ شادی کر لوں یا اس دریا میں ڈوب جاؤں۔ اگر میری یہ قربانی عالم اسلام کی بے کس بہنوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا میرا گواہ ہے کہ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گی آپ کو چاہتی رہوں گی۔ اگر یہ ایک جرم ہے تو میں مجرم ہوں، اگر اس جرم کی سزا موت ہے تو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجیے، مجھے اس پتھر کے ساتھ باندھ کر دریا میں دھکیل دیجیے۔ میں آپ کو اپنا قاضی بناتی ہوں، آپ سے اپنے متعلق فتویٰ پوچھتی ہوں۔ اگر میں نے اس کیچڑ میں پلنے والے کیڑوں کے بجائے اپنی قسمت کے لیے ایک انسان تلاش کرنے میں کوئی جرم کیا ہے تو بتائیے میری سزا کیا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ ترکستان کے میدان خطرناک ہیں، لیکن کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ عورت جسے چاہتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے، لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے محل بھی قید خانے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ طاہر یہ محسوس کر رہا تھا کہ دنیا کی تمام عناصر کی قوت تسخیر سمٹ کر اس لڑکی کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے پہلی بار اس حسین چہرے کی طرف غور سے دیکھا جس میں ہزاروں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ طاہر ضبط نہ کر سکا۔ صوفیہ، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا، مجرم تم نہیں میں ہوں۔ قراقرم جانے سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ تم مجھے اس حد تک قابل توجہ سمجھتی ہو، لیکن اس سفر میں… طاہر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ صوفیہ جیسے گہرے پانی میں غوطہ لگا کر سانس لے رہی ہو۔ طاہر کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ پھر امید کا چھوٹا ہوا دامن پکڑ رہی تھی۔ بتائیے، اس سفر میں کیا ہوا؟ بتائیے۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ طاہر کا خیال تھا کہ وہ یہ الفاظ سننے کے بعد اس پر حقارت سے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بھاگ جائے گی، لیکن اسے جنبش تک نہ ہوئی۔ نفرت اور حقارت کے بجائے اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ تلخ ہونے کے بجائے اس نے میٹھی اور دلکش آواز میں کہا، تو تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ میں تم سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ ہاں، یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ صوفیہ نے کہا، اگر آپ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو کیا پھر بھی میری التجائیں ٹھکرا دیتے اور مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے؟ ہاں، موجودہ حالات میں فرض مجھے انکار پر مجبور کرتا۔ میں میدان میں تمہاری حفاظت کرنے کے بجائے اس شہر اور ملک کی 4 دیواری پر پہرا دینا زیادہ آسان سمجھتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ ثریا۔ کہاں ہے وہ؟ بلخ میں۔
اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرح بغداد میں بھی اس کی ایک بہن آپ کو چاہتی ہے تو کیا وہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گی؟ نہیں، وہ حسد سے بہت بلند ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں سمجھ سکتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ میں اس امید پر زندہ رہوں گی کہ میں کسی دن اس سے رحم کی بھیک مانگ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اور ہم دونوں اپنے لیے آپ کا دامن کشادہ پائیں گے۔ میں اس کی لونڈی بن کر بھی گزارا کر لوں گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ اس مضبوط چٹان پر کھڑی ہو کر میں ساری دنیا کے ساتھ لڑ سکتی ہوں۔ میں اب چچا، چچی اور قاسم کو جواب دے سکتی ہوں۔ مجھے کسی کا خوف نہیں۔ طاہر نے کہا، صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا۔ اس وقت تک میرے متعلق شاید تمہارے چچا کی رائے بھی بدل جائے اور میں اس بہت بڑے انعام کے لیے دامن پھیلا سکوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت کے آسمان پر ہر وقت 2 ستارے جگمگاتے رہیں گے۔ میری نگاہوں میں تمہارا اور ثریا کا درجہ ایک ہوگا۔ صفیہ نے کہا، میں آپ کے دامن کی گرد بن کر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بلخ میں رہنے والی بہن کو میرا سلام دیجیے اور اس کے پاس میری ایک نشانی لیتے جائیے۔ صفیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ نے دیر لگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ دنیا کی کوئی خلیج ایسی نہیں جسے محبت کی کشتی میں بیٹھ کر عبور نہ کیا جا سکے۔ پانی میں کشتی کے چپوؤں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفیہ نے کہا، شاید قاسم آ رہا ہے۔ دونوں سمٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے۔ کشتی کنارے پر آ لگی۔ قاسم اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی کشتی سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ صفیہ نے کہا، وہ شاید مجھے یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ آپ جائیے، جب تک آپ کی کشتی نظر آتی رہے گی میں یہاں کھڑی دیکھتی رہوں گی، لیکن ذرا ٹھہریے، پہرے دار آ رہے ہیں۔ پہرے دار آئے اور تھوڑی دیر چبوترے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ابھی تک صفیہ اور قاسم کی شادی تھا۔ آخر قاسم میں کیا نقص ہے جو صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی؟ وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے یا تمہاری طرح بے وقوف ہے؟ ارے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے قابل کسی سلطنت کا ولی عہد ہو سکتا ہے۔ صفیہ نے کہا، اب آپ چلیے۔ طاہر نے اتر کر ایک چھوٹی سی کشتی کا رسا کھولا اور اس پر بیٹھ کر چپو سنبھالتے ہوئے کہا، خدا حافظ صفیہ۔ جب تک کشتی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہوگی وہ خدا حافظ کہتی گئی۔ صبح کے وقت وزیر اعظم نے صفیہ کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو میں تمہیں ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری بھتیجی کی شادی میرے نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا تھا کہ طاہر ایک مخلص نوجوان ہے۔ میں اس کی گرفتاری کے خلاف تھا، اسی لیے میں اسے اور اس کے دوستوں کو بھاگ جانے کا موقع دیتا رہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کر اس کے ساتھیوں نے اپنے خلوص کا دوسرا ثبوت دیا ہے، ورنہ بے خبری میں شاید وحید الدین کے بعد میری باری آتی۔ مجھے اس بدمعاش نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کے حکم سے آج اسے قید سے فرار ہونے کا موقع دے گا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ صفیہ اپنے کمرے میں پہنچی تو قاسم وہاں سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے صفیہ کو دیکھتے ہی کہا، صفیہ، میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ مہلب نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ طاہر قید خانے سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے اس سے تفصیلات نہیں پوچھیں، میں یہ خبر سنتے ہی تمہارے پاس آیا تھا۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ نیچے دریا کے سامنے برآمدے میں بیٹھا ہے۔ میں واپس آ کر تمہیں سارے واقعات بتاؤں گا۔ سکینہ نے کہا، شاہی قید خانے سے طاہر کے بھاگ نکلنے کی تفصیل بہت دلچسپ ہوگی۔ چلو صفیہ، ہم کمرے کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر سنیں۔ کیوں قاسم؟ ہمیں تمہاری باتیں سننے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم جو کچھ سنو وہ کسی سے نہ کہو۔ بات یہ ہے کہ اسے بھاگنے کا موقع دینے میں میرے چند دوستوں کی کوشش کو دخل ہے۔
واہ ہم کوئی احمق ہیں۔ قاسم کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکینہ نے صفیہ سے کہا، چلو صفیہ، مجھے اس کے بھاگ نکلنے سے بہت دلچسپی ہے۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی جان چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر وہ سکینہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ دریا کے کنارے کمرے میں پہنچ کر وہ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ محلب یہ کہہ رہا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ قاسم نے کہا، نہیں، وہ آپ جیسے محسن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ محلب نے کہا، اس کے محسن تو تم ہو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اور میں نے اسے بتا بھی دیا تھا کہ تمہیں صرف قاسم کی سفارش پر بھاگنے کا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن وہ نکلا کیسے؟ کیا تم نے مجھے جو 500 دینار دیے تھے وہ قید خانے کے 5 پہرے داروں کو خریدنے کے لیے کافی نہ تھے؟ قاسم نے پوچھا، آپ نے اسے کہاں پہنچایا؟ محلب نے جواب دیا، قید خانے سے باہر اسے چھوڑ دیا گیا تھا، وہ یقیناً اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے 1-2 دوستوں کے سوا کسی سے نہیں ملے گا اور رات کے وقت ہی بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت کے بعض عہدیدار اس سے بدظن ہو گئے، ورنہ وہ ایک کارآمد نوجوان تھا۔ بہرحال تمہارے متعلق وہ بری رائے لے کر نہیں گیا۔ صفیہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈال کر دروازے کا پردہ اٹھایا اور برآمدے میں داخل ہو کر بولی، تم دونوں کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ یہ خبر آدھے شہر میں مشہور ہو چکی ہے کہ ماہی گیروں نے آدھی رات کے بعد دریا سے ایک لاش نکالی ہے، اور وہ لاش طاہر کی ہے۔ قاسم اور محلب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صفیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ صفیہ نے کہا، اور چچا جان تیسرے پہر سنتے ہی خود قید خانے میں تحقیقات کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک اور لاش ملی ہے، اور اس کے منہ میں زہر آلود پنیر تھا۔ وحید الدین سابق وزیر خارجہ کی لاش، اور جانتے ہو کہ چچا کو داروغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغداد کے ایک بہت بڑے غدار کے حکم سے 2 آدمیوں کو زہر دیا گیا تھا۔ ایک وہ جس کے متعلق تم ابھی باتیں کر رہے تھے، جس کی لاش بغداد کے کسی چوراہے پر انتقام کے لیے پکار رہی ہے۔ دوسرا وہ جس کے قید ہونے کا علم تمہارے دوست اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا کسی کو نہ تھا۔ محلب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صفیہ نے چلا کر کہا، زمین تمہارے جیسے بد کردار کو کوئی جگہ نہیں دے گی۔ شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے، اس محل کے ہر دروازے پر سپاہی کھڑے ہیں۔ بغداد کا بچہ بچہ تمہاری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔ قاسم نے صفیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، صفیہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش کی بات کرو۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کمینے اور مکار ہو۔ قاسم نے اس کے منہ پر ایک چپت رسید کی اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ چلائی، بزدل آدمی عورتوں کے ساتھ زور آزمائی کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا؟ قاسم چھوڑ دو اسے، آج اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ صفیہ نے لال پیلی ہو کر کہا، آخر اس کی بہن نکلی نا، لگاؤ تم بھی ایک چپت میرے منہ پر۔ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا کے لیے زبان بند کرو، وہ معزز آدمی کیا خیال کرے گا؟ صفیہ نے کہا، چور ڈاکو قاتل، خدا کے لیے سپاہیوں کو بلاؤ، چچا جان اس کی تلاش میں ہیں، وہ بھاگ نہ جائے۔ قاسم اسے کمرے سے نکال کر کھینچتا ہوا محل کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ خواجہ سرا لونڈیاں اور نوکروں کو جمع ہوتے دیکھ کر صفیہ خاموش ہو گئی اور پھر نرم ہو کر بولی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تمہیں جھوٹ کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے دوست کو چچا جان کے آنے تک ضرور روکو۔ قاسم پریشانی کی حالت میں مہلت سے معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچتا ہوا لوٹا، لیکن محلب وہاں موجود نہ تھا۔ ایک کشتی دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے جا رہی تھی اور وہ اس پر سوار تھا۔ دوپہر کے وقت وزیر اعظم کے حکم سے شہر میں یہ منادی ہو رہی تھی
کہ مہلب کا پتہ دینے والے کو 5000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ عصر کے وقت جب قاسم اپنے باپ سے طویل ملاقات کر کے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور سکینہ صفیہ سے کہہ رہی تھی، تم نے سنا؟ ابا جان نے قاسم سے کہا ہے کہ جب تک میں بغداد کا وزیر اعظم ہوں تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، وہ کل مصر روانہ ہو جائے گا۔ ابا جان نے مصر کے سلطان کو لکھا ہے کہ اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے، لیکن ان کا غصہ اتر جائے گا تو وہ اسے بلا لیں گے۔ اگلے دن شہر میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ رات کے وقت 1000 سوار تاتاریوں کے خلاف خوارزم شاہ کا ساتھ دینے کے لیے بغداد چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ شیر خوارزم۔ جلال الدین نے افغانستان کی شمال سرحد سے مرو کے گورنر کو اطلاع بھیجی کہ وہ کم از کم 4 ہفتے مرو کی حفاظت کرے اور اس عرصے میں وہ بلخ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوج منظم کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ مرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج اگرچہ کم تھی لیکن پناہ گزینوں کی لاکھوں تلواریں موجود تھیں۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ عورتیں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں، بچے مکانوں کی چھتوں پر پتھر جمع کر رہے تھے۔ غرض مرو کا ہر گھر ایک قلعہ تھا اور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ تاتاریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔ مساجد میں ہر نماز کے بعد لوگ خطبہ جہاد سنتے اور مرو کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کرتے۔ ایک صبح جب مرو کی مساجد میں مؤذن اہل شہر کو نماز کے لیے بلا رہے تھے، تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئی۔ آن کی آن میں شہر پناہ پر تیر انداز کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ تاتاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کے سپرد تھی۔ چنگیز خان کی نگاہ میں تولائی اپنی بہادری اور بہادری سے زیادہ مکاری اور دغابازی کی بدولت بہت عزت حاصل کر چکا تھا، لیکن مرو کی فصیل پر انسانوں کا بے پناہ ہجوم اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ تولائی تذبذب کے حالت میں کھڑا تھا۔ شہر کے چند غداروں نے جو اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ آ ملے تھے، یہ خبر دی کہ فصیل پر مردوں کے بجائے عورتیں زیادہ ہیں۔ تولائی نے یہ سنتے ہی فوج کو طوفانی حملے کا حکم دیا، لیکن شہر پناہ سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے تاتاریوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ فصیل کے نیچے ہزاروں تاتاری ڈھیر ہو گئے۔ تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 5 دن تک تولائی کو شہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ طاقت کے استعمال سے مایوس ہو کر اس نے حسب عادت عیاری سے کام لیا اور شہر کے ایک غدار کو گورنر کے پاس بھیج کر اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورنر سے تشفیع حاصل کرنے کے بعد لوٹ جائیں۔ چند دور اندیش لوگ گورنر کو تولائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے، لیکن گورنر نے انہیں سمجھایا کہ اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کرا دے گا، لیکن میرے واپس نہ آنے پر ان لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے گی جو اب تک مقابلہ کرنے کے بجائے تاتاریوں سے مصالحت کی توقع رکھتے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ جب تک جلال الدین کی افواج نہ آ جائیں ہم ان کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھیں۔ تولائی نے گورنر کا نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میرے دل میں بہادروں کے لیے عزت ہے۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو تولائی نے کہا، ہم صرف یہ وعدہ لے کر کہ آپ کی افواج ہمارا پیچھا نہیں کریں گی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہوں، ہم دوبارہ مرو پر حملہ نہیں کریں گے، اس کے عوض آپ کو معمولی تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ گورنر ہر قیمت پر مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، ہمارا خزانہ اگرچہ خالی ہے تاہم میں اہل شہر سے ایک خاصی رقم جمع کر کے آپ کو دے سکوں گا، لیکن آپ کا یہ فیصلہ تمام اہل شہر کے قابل قبول ہوگا؟ میں شہر کا گورنر ہوں۔ تولائی نے کہا، یہ صحیح ہے، لیکن آپ تاوان ادا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟
کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے با اثر لوگوں کو یہاں بلا لیں؟ اگر ان کی موجودگی میں معاہدہ لکھا جائے تو ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے نام ایک حکم لکھ بھیجیں، میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ مرو کے گورنر نے شہر کے 10 معززین کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیجا۔ گورنر کا مراسلہ پڑھ کر وہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تولائی کے پاس چلے گئے۔ تولائی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا، لیکن تاوان کی رقم کے متعلق ان سب نے کہا کہ ہم اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تولائی نے کہا، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر کا خزانہ خالی ہے، مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے، آپ جائیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ اپنے ساتھ شہر کے ہر گروہ کا نمائندہ لیتے آئیں۔ تاتاریوں نے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر پناہ کے پاس پہنچا دیا۔ رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ کل صلح ہو جائے گی اور تاتاری چلے جائیں گے، لیکن پناہ گزینے جو تاتاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ شہر کے معززین کو بھی تاتاریوں کے متعلق خوش فہمی نہ تھی، لیکن گورنر اس بات پر مصر تھا کہ ہمیں صلح کی بات چیت جاری رکھ کر وقت لینا چاہیے۔ اگلے دن قریباً 40 آدمی گورنر کے ساتھ تولائی کے پاس چلے گئے۔ دوپہر کے وقت تاتاری ان میں سے ہر شخص کو سخت جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسرے مقتدر لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہے تھے۔ یہ خط شہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گئے اور عصر کے قریب 70 اور آدمی تولائی کے کیمپ میں آ گئے۔ شام کے وقت تاتاریوں نے گورنر، سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت قریباً 110 تاتاریوں نے گورنر کے ساتھیوں کا لباس پہن لیا اور گورنر اور سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کو خنجر دکھا کر آگے آگے شہر کے دروازے کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ آگے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورنر سے 15-20 قدم آگے عربی اور فارسی زبانوں میں بلند آواز سے باتیں کرتے جاتے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے داروں کو صلح کی مبارکباد دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دروازے کے پہرے داروں میں سے ایک نے روزن سے سر نکال کر باہر جھانکا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر سے بے شمار لوگ جمع تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک آدمی نے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا، بہت دیر لگائی آپ نے، کیا خبر لائے؟ گورنر کہاں ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ گورنر کہاں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، غداروں میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں 5-6 اور آدمی باہر نکل آئے۔ گورنر بھاگ کر آگے بڑھا اور چلایا، دروازہ بند کر لو، تاتاری آ گئے، جلدی۔ ایک تاتاری نے تلوار ماری اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ 3-4 اور آوازیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیں، دروازہ بند کر لو، تاتاری حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن تاتاریوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک لمحے کے لیے پہرے دار ششت ہو کر رہ گئے، اور جب تک وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، مسلمانوں کے بھیس میں تاتاریوں کا گروہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور پہرے داروں نے یہ سمجھ کر کہ تاتاری عقب سے ارکان وفد پر تیر برسا رہے ہیں، انہیں اندر گھسنے کا موقع دے دیا۔ مشعلوں کی روشنی میں غیر مانوس صورتیں دیکھ کر وہ چلائے، لیکن تاتاریوں نے آن کی آن میں 50-60 آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ چند تاتاری جو اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے، فسیل کے پتھروں اور تیروں کا شکار ہوئے، لیکن باقی پہرے داروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تیغ آزمائی کرتے رہے۔ اچانک باہر بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آہٹ سنائی دی۔ پہرے داروں نے دروازے کے اندر لڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں تاتاری سواروں کا ایک دستہ مار دھاڑ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اہل شہر مرو کے بازاروں میں پتھروں اور تیروں کی بارش کے باوجود دشمن کے ان گنت سواروں کو گشت لگاتا دیکھ رہے تھے۔ آدھی رات تک شہر میں کہرام مچا رہا۔ تیسرے پہر تاتاریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی۔ صبح تک یہ آگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جو آگ سے بچنے کے لیے مکانات سے باہر نکلتے، تاتاریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے۔ 5 دن تک شہر میں قیامت برپا رہی۔
چھٹے دن تاتاری مرو کے دروازے پر اپنی فتح کی یادگاریں یعنی انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر رہے تھے۔ یہ مینار گزشتہ تمام میناروں سے بلند تھے، لیکن تاتاریوں کی لاشیں گننے کے بعد تولائی خان نے کہا، ہم نے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس قدر نقصان نہیں اٹھایا، اور اس نقصان کی تلافی اس نے یوں کی کہ مرو میں ایک بہت بڑی چتا تیار کرائی۔ دو قیدیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا، پھر یکے بعد دیگرے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے، وہ تڑپتے اور تاتاری ناچتے اور قہقہے لگاتے ہوئے انہیں آگ میں دھکیل دیتے۔ کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے۔ ایک حاملہ عورت نے چتا کے سامنے گر کر بچہ جن دیا، اور تولائی خان نے کہا، دیکھو دشمن کی عورتیں ہمارے مقابلے کے لیے ایک نئی فوج تیار کر رہی ہیں۔ ایک تاتاری نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر پاؤں رکھ کر مسلنے کی کوشش کی، لیکن مامتا موت کے سامنے بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر کلیجے سے لگا لیا، اسے بچے سمیت آگ میں دھکیل دیا گیا۔ وہ آخری دم تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو بازوؤں میں چھپا چھپا کر آگ کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا۔ وہ 2 تاتاری افسروں پر ٹوٹ پڑا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ مقتول تولائی خان کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ کمسن لڑکے کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پرکھنے کی عادت تھی۔ اس نے لڑکے کو قریب بلا کر کہا، تم جانتے ہو ایک تاتاری افسر کے قتل کی کیا سزا ہوتی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ لڑکے نے جواب دیا، تم ذلیل ہو، میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ موت ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن مظلوم کے لیے نہیں، ظالم کے لیے۔ تولائی خان نے کہا، اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ، تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ بہادر لڑکے نے جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تمہاری تلواریں کند ہو جائیں گی، تمہارے بازو شل ہو جائیں گے، لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا۔ تولائی کے اشارے سے لڑکے کو بدترین جسمانی اذیتیں دے کر ذبح کیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا، ہمیں ایک خطرناک دشمن سے پالا پڑا ہے۔ جس قوم کی مائیں اس قسم کے بچے جن سکتی ہیں، وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہ سکتی۔ میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین سے کم خطرناک نہیں سمجھتا۔ مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی، مکانوں کے زمین دوز کمروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کر قتل کیا گیا۔ تولائی کو شہر کے غداروں نے دولت مند لوگوں کی فہرست تیار کر دی۔ انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر تمام خفیہ خزانے تاتاریوں کے سپرد کر دیے، لیکن تاتاریوں کی تسلی نہ ہوئی۔ زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تاتاریوں نے ان سب کو طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ان کے مکانوں کی دیواریں کھدوا کر دیکھی گئیں۔ مساجد، درسگاہوں اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف 400 آدمیوں کو جو فنون تعمیر اور اسلحہ سازی کے ماہر تھے، تاتاری زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کوچ سے پہلے کسی نے تولائی کو بتایا کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمیندوز مقامات پر مرد اور عورتیں چھپے ہیں۔ تولائی نے 2000 سپاہیوں کو مرو میں ٹھہرا کر اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا، اور ان سپاہیوں کے افسروں سے کہا، میں خان اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ مرو سے ان چند آدمیوں کے سوا جنہیں ہم کارآمد سمجھ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، دشمن کا ایک فرد بھی جان بچا کر نہیں بھاگ سکا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ غلط ثابت ہوں، اس لیے جب تک تمہاری تسلی نہیں ہو جاتی تم تلاش جاری رکھو۔ ان سپاہیوں نے ایک مسجد کا مؤذن کسی زمیندوز حجرے سے گرفتار کر لیا اور اسے اذیتیں دے کر مسجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔ اذان سن کر مسجد کے قریب و جوار کے زمیندوز پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ تاتاری جا چکے ہیں، چنانچہ وہ باہر نکل آئے اور تاتاریوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔
اس طرح وہ ہر محلے میں اذان دلواتے اور باہر نکلنے والوں کو قتل کر ڈالتے۔ اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے تعفن سے شہر کی ہوا اس قدر مسمور ہو گئی کہ تاتاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سمجھ کر چل دیے۔ بغداد سے فرار ہو کر طاہر اور اس کے ساتھیوں نے مرو کا رخ کیا۔ راستے میں ایران کے شہروں کے باشندے جو ایک مدت سے اپنی شکست کا اعتراف کر چکے تھے، اس کی روح پرور تقریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر نئی منزل پر رضاکاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ مرو سے 100 کوس کے فاصلے پر طاہر نے مرو کی تباہی کی خبر سنی اور جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا۔ ایک دوپہر رضاکاروں کی یہ فوج مشرق کی دشوار گزار پہاڑیوں میں سے گزر رہی تھی۔ ہراول کے دستوں کی قیادت عبدالعزیز کے سپرد تھی اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کا ہم رکاب تھا۔ ایک تنگ گھاٹی سے مڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے ٹہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نیچے دیکھتے ہی بلند آواز میں پکارا، ہوشیار! سالاروں نے آن کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سپاہی تک پہنچا دیا۔ طاہر اور عبد الملک قلب لشکر سے نکل کر گھاٹی کے موڑ پر پہنچے۔ کوئی 1 کوس چوڑی اور 3 کوس لمبی وادی کے درمیان 2 افواج میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تاتاری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں، وہ دیکھیے، عقب کی پہاڑی سے تاتاریوں کی مزید فوج اتر رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن تاتاری ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور عقب کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تاتاریوں کی بڑی فوج کے ہراول دستے ہیں اور اس مختصر سی فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان جلال الدین کے سوا اور کوئی نہیں۔ طاہر نے کہا، تاتاریوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ترک نے کہا، جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح نرغے میں آ چکا ہے۔ طاہر کے ساتھی اس کی ہدایات کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے عقب میں جمع ہو گئے۔ میدان میں بعض تاتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا، لیکن دور سے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں۔ عین اس وقت جب کہ تاتاری سخت ترین حملہ کر چکے تھے، ان کا ایک سالار تازہ دستوں کو ہدایت دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا، لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ سنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر اس کے سینے میں لگا۔ چھپی ہوئی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گرد چکر لگاتی ہوئی میدان میں آ گئی۔ تاتاریوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے 3000 سواروں کے نیزے ان کے سینے تک پہنچ چکے تھے۔ تاتاریوں کے پاؤں ایک بار اکھڑے اور پھر انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ اس سے قبل جلال الدین کوئی 40 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نیند سلا چکا تھا۔ اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے۔ اپنی فتح کا یقین ہوتے ہی وہ میدان سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اترا اور ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ کر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گیا۔ ہامتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار کر ایک طرف رکھ دیا، رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ پوچھا اور کمان اتار کر بھاگتے ہوئے تاتاریوں پر تیر برسانے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے نئے مددگار کون ہیں۔ تاتاری میدان میں 10,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سپاہی شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئے۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر خود اتارا اور ایک ترک سے سوال کیا، سلطان کہاں ہے؟ اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ طاہر آخر تم آ گئے۔ میں حیران تھا کہ خدا نے آج ہمارے لیے یہ مددگار کہاں سے بھیجے ہیں، تم سے مجھے یہی توقع تھی۔ تیمور ملک؟ طاہر نے خود کے اندر سے جھانکنے والی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں میں۔ اس نے خود اتار کر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سن کر طاہر کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ طاہر نے عبدالعزیز، عبد الملک، مبارک اور اپنی فوج کے افسروں کا تعارف کرایا۔ تیمور ملک نے گرم جوشی سے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا،
سلطان کہاں ہے؟ سلطان کہاں ہے؟ تیمور ملک نے چند افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال دہرایا۔ سلطان کہاں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے۔ ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اوپر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ طاہر کے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چند افسر چٹان پر چڑھے۔ سلطان ایک پتھر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ نہیں، ایسے سپاہی کی نیند بہت قیمتی ہے، خدا معلوم کتنے دنوں کے بعد سوئے ہیں۔ تیمور ملک نے کہا، طولائی خان کی فوج یہاں سے صرف 4 منازل کے فاصلے پر ہے، ہمیں جلدی کوچ کرنا ہے۔ علی جاہ اٹھیے، تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ جلال الدین نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تیمور، کبھی تو مجھے آرام کرنے دیا کرو۔ علی جاہ، طولائی خان کا لشکر ہم سے زیادہ دور نہیں، تو تمہارے خیال میں مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا؟ مجھے کئی دنوں کے بعد ایک پہر آرام کے لیے ملا تھا، وہ بھی تم نے ضائع کر دیا۔ مجھے پانی پلاؤ۔ ایک افسر نے اپنی چھاگل پیش کی۔ جلال الدین پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے اس سے زیادہ باروب شخصیت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، وہ سچ مچ ایک چٹان تھا۔ سلطان نے پوچھا، یہ فوج کہاں سے آئی؟ تیمور ملک نے جواب دیا، بغداد سے۔ بغداد سے؟ تو خدا نے میری دعائیں سن لی، اب ہم دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ تمام عالم اسلام جاگ اٹھے گا اور ہم زمین کے آخری کونے تک اس وحشی قوم کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سلطان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس فوج کا سالار کون ہے؟ تیمور ملک نے طاہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں، ان کا نام طاہر بن یوسف ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے قوقنز سے فرار ہوتے وقت میری جان بچائی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، یہ وہی ہیں۔ جلال الدین نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، عقابوں کی دنیا میں آرام دہ نشیمن نہیں ہوتے، میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو ایسی چٹانوں پر سونے کا عادی ہونا پڑے گا۔ میں اس جگہ بیٹھ کر آپ کی لڑائی کا ڈھنگ دیکھ رہا تھا، آپ کے بعد سپاہیوں کو سخت تربیت کی ضرورت ہے، چند جانیں صرف بے فائدہ جوش کی وجہ سے ضائع ہوئی۔ ایک نوجوان سے میں متاثر ہوا ہوں، وہ بالکل ایک عرب کی طرح لڑ رہا تھا، اس کا گھوڑا آدھا سفید اور آدھا سیاہ تھا، اور پچھلی ٹانگ میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا لنگڑا بھی رہا تھا۔ میں اسے شاباش دینا چاہتا ہوں۔ تیمور ملک نے کہا، وہ یہی ہیں، میں ان کا گھوڑا دیکھ چکا ہوں۔ جلال الدین نے کہا، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے 3 بہترین گھوڑوں میں سے ایک آج تمہیں دوں گا۔ تیمور ملک نے کہا، طاہر، تم کتنے خوش نصیب ہو، سلطان صلاح الدین نے تمہارے باپ کو اپنی تلوار دی تھی اور خوارزم کے مجاہد اعظم نے تمہیں اپنا گھوڑا دیا ہے۔ جلال الدین نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ ہاں، ان کے باپ کو صلاح الدین نے اپنی بہادری کے صلے میں اپنی تلوار دی تھی۔ کیوں طاہر، وہ تلوار اپنے ساتھ لائے ہو یا اس دفعہ بھی بغداد میں چھوڑ آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، وہ تلوار اس وقت میرے پاس ہے اور میں نے آج اسے پہلی بار استعمال کیا ہے۔ جلال الدین نے کہا، میں دیکھ سکتا ہوں؟ طاہر نے تلوار نکال کر پیش کر دی۔ سلطان نے دستے پر صلاح الدین ایوبی کا نام دیکھ کر تلوار کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے باپ نے اتنا بڑا انعام حاصل کیا تھا۔ کاش میرا باپ بھی خوارزم کا شہنشاہ ہونے کے بجائے اس اول العظم مجاہد کی فوج کا ایک سپاہی ہوتا اور میں بھی تمہاری طرح اس پر فخر کر سکتا۔ طاہر نے کہا، اگر آپ قبول فرمائیں تو میں یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، لیکن میں اس کا مستحق نہیں، اور میں آج یہ دیکھ چکا ہوں کہ تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے تلوار واپس کر دی۔ فوج کوچ کے لیے تیار ہوئی تو سلطان نے کہا، طاہر، تم بغداد کی طرف ہماری رہنمائی کرو گے؟ بغداد؟
طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہاں بغداد۔ خلیفہ کے طرز عمل میں اس غیر متوقع تبدیلی کے بعد مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رہی صحیح غلط فہمیاں دور کروں۔ مجھے امید ہے کہ وہاں چند دن قیام کر کے ہم مصر و شام اور عرب کے ممالک کی اعانت سے ایک بہت بڑی فوج تیار کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو روانہ کرنے سے پہلے خلیفہ نے تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہوگا۔ طاہر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ بغداد سے میرے ساتھ آنے والے رضاکاروں کو حکومت باغی قرار دے چکی ہے۔ میں خود قید خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ بغداد سے صرف 1000 آدمیوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور یہ باقی رضاکار ہمارے ساتھ راستے کے شہروں میں شامل ہوئے ہیں۔ سلطان نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن میں مایوس نہیں۔ تمہاری آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ باہر کے مسلمان ہمارے مصائب کے متعلق بے پرواہ نہیں۔ وہ وقت آئے گا کہ تمام عالم اسلام اس فتنہ عظیم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور میں اس وقت تک اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ جہاں تک ہو سکے گا میں عالم اسلام کی حفاظت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا رہوں گا۔ جب تک تاتاریوں کے گھوڑے میری لاش کے اوپر سے نہیں گزر جاتے، ہر قدم پر ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں دنیا پر یہ ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ جو جماعت خود مٹنے کا ارادہ نہیں کرتی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں اسلامی ممالک کے ہر حکمران کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں دنیا اسلام کے دور افتادہ ممالک میں سونے والے سپاہیوں کو جگاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری آواز ساداب السحر ثابت نہ ہوگی۔ تیمور، لشکر کو کوچ کا حکم دو، ہماری منزل مقصود افغانستان ہے۔ طاہر نے تیمور کی زبانی ہرات اور بلخ کی عبرتناک تباہی کا حال سن چکا تھا۔ تیمور ملک نے اس کی تشویش کی وجہ معلوم کرنے کے بعد اسے تسلی بھی دی کہ شہر کی بیشتر آبادی حملے سے پہلے ہجرت کر چکی تھی۔ فوج میں بلخ کے کئی آدمی تھے۔ طاہر کے استفسار پر ان سب نے بتایا کہ شیخ عبد الرحمن اپنے مال و متاع کے ساتھ بلخ پر حملے سے کئی ہفتے پہلے رفو چکر ہو چکا تھا۔ تاہم طاہر ہر منزل کے بعد تیمور ملک سے یہ کہتا کہ میں بلخ ضرور جاؤں گا، اور تیمور ملک ہر بار یہ جواب دیتا کہ وہاں گلی سڑی لاشوں اور جلے ہوئے مکانات کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ شہر کی ناقابل برداشت بدبو تمہیں 2 کوس کے فاصلے سے واپس دھکیل دے گی۔ جلال الدین کو طاہر کی تشویش کا علم ہوا تو اس نے بلخ کے تمام سپاہیوں کو شیخ عبد الرحمن کے متعلق اپنی اپنی معلومات بیان کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً ایک شخص ایسا نکل آیا جس کا بھائی شیخ عبد الرحمن کے پاس ملازم تھا۔ اس نے بتایا کہ شیخ حملے سے 4 ہفتے پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ چھوڑ چکا ہے، اور رخصت کے وقت اسے اپنے بھائی سے معلوم ہوا تھا کہ سردست شیخ کی منزل غزنی تھی۔ اس کے بعد وہ شاید کسی اور شہر کا رخ کرے۔ سلطان نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تقدیر کے راستے اچانک ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں۔ ہم مرو کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب شاید تمہاری وجہ سے ہماری منزل مقصود بھی غزنی ہے۔ راستے میں چند مقامات پر تاتاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے جو مسلمان کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھیں مزاحمت کی، لیکن سلطان انہیں تحقیق کرتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔ غزنی میں امین الملک نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا۔ چند دنوں میں سیف الدین اغراق بھی 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آ ملا۔ اس کے بعد افغانستان کے ملک اور سردار یکے بعد دیگرے اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ غزنی پہنچنے لگے۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتہ چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکا ہے۔ غزنی کے ایک تاجر نے جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے، یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو محفوظ سمجھتا تھا، اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ عنقریب بچوں کو مدینہ پہنچا دے گا۔ طاہر کے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہے۔ اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ غزنی کی مساجد میں چند تقریروں کے بعد اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے، اب وہ طاہر کی اپیل پر دور دراز کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے لگے۔ ایک جمعہ کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریر کی۔ اس کی تقریر جس قدر مختصر تھی
اسی قدر مؤثر بھی۔ اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ چیدہ علماء کے دو وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ غیور افغان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جوق در جوق سلطان کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس دورے میں طاہر عبد الملک سے زیادہ کامیاب رہا، اور اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیان تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہادری کی داستانیں ان کے دلوں پر نقش تھیں۔ افغان دنیائے اسلام کے ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز دوست خیال کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو، جو ان دنوں تالقان میں موجود تھا، چند تاتاری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا: تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا، تم نے طاقت سے زیادہ عیاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے، تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگرداں ہیں، میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے کس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کے بجائے تلواریں ہوں گی، اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنگیز خان نے شیگی توتو کی ایک زبردست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان کئی کوس تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایک ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ پہاڑی راستے پر اس نے اپنے بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ شیگی توتو کی بہت بڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کابل تک تعاقب کیا۔ شیگی توتو نے دریا میں کود کر جان بچائی۔ تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی تھے۔ افغانستان میں جلال الدین کی اس فتح کی خبر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ کوہ ہندوکش سے لے کر دریائے مرغاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام فوج جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہیرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا، اور اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالک کے تمام لوگ جو ابھی تک تاتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرے گا۔ لیکن قدرت کو شاید جلال الدین کے عزم و استقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا۔ مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد اسے پھر ایک بار نا امیدی کی گھٹائیں نظر آنے لگیں۔ ایک افسوسناک حادثے نے شیر خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی۔ شیگی توتو کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا، اس میں سے ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ اس گھوڑے پر امین الدین ملک اور سیف الدین اغراق میں تکرار ہو گئی۔ سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچ لی اور امین ملک پر حملہ کر دیا، لیکن امین کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر قلم کر دیا۔ فوج کے 2 بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی۔ سیف الدین اغراق کے 40,000 اور امین الدین ملک کے 50,000 سپاہی ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کو اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو وہ بھاگ کر باہر نکلا اور ان کے درمیان جا کر کھڑا ہوا۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان 2 افواج کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر امین الدین ملک معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہ تھی۔
اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین الملک کو اس کے حوالے کیا جائے۔ سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین الملک پر سختی کی گئی تو اس کے 50,000 سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، دوسری طرف سیف الدین کے ناراض ہو جانے کی صورت میں اسے 40,000 ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین الملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا۔ اس نازک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا۔ سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں، سلطان کے خسر سے بے عزتی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنی 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کر دیا۔ سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ جلال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان باد و باران کی طرح غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی سے کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پہاڑی، ہر گھاٹی، ہر ذرے اور ہر ندی کے پل پر چھاپا مار کر سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیے۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی۔ وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا، مزاحمت کی ہر چٹان کو سرنگوں کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلال الدین کے چھاپا مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور اس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں اور پتھروں کا مہ برسا کر غائب ہو جاتے۔ جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ چنگیز خان کی ٹڈی دل افواج کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کو کوئی نسبت نہ تھی۔ دوسرے 40,000 ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ صرف 15-20 ہزار سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے۔ باقی فوج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے گا۔ اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرد کر دیا اور اپنے پرانے جان نثاروں کی طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہراول کو شکست دی اور قریباً 5,000 سپاہی تحت کر دیے۔ جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کو لعنت ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال الدین کے طوفانی دستوں نے پہاڑوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رسد کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے۔ مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں پھر ایک نئی جان پھونک دی، لیکن تاتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹتا جائے گا اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا، دوسرے عقب سے چھاپا مارنے والی فوجیں آئے دن تاتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اس لامتناہی سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گی، اور پسپائی کی صورت میں چنگیز خان کا انجام شیگی توتو سے مختلف نہ ہوگا۔ سہرائے گوبی کا گرگ باران دیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لا رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جلال الدین نے امین الدین ملک اور تیمور ملک کو حکم دیا کہ وہ فوراً مستقر کو پہنچ کر اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں اور خود 8,000 جانبازوں کے ساتھ تاتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ ایک صبح تاتاری جب سورج کے سامنے سربسجود رہے، جلال الدین نے ایک پہاڑ کے عقب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور جب جلال الدین 3,000 تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر پہاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا، چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کے بجائے ہراول کے دستوں کو امین اور تیمور ملک کی قیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی۔ جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے دوپہر کے وقت عقب سے نمودار ہو کر رسد کے دستوں پر حملہ کر دیا، لیکن عقب کی فوج رک کر مقابلہ کرنے کے بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔
جلال الدین نے رسد کے سامان سے لدے ہوئے خچر منتشر کر دیے اور دور تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان پر تیر برساتا رہا۔ بالآخر تیسرے پہر اس نے فوج کو رکنے کا حکم دے کر ایک افسر سے کہا، خدا خیر کرے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امیر الملک حماقت کر بیٹھا ہے۔ اس نے تاتاریوں کے ہراول دستے دیکھ کر میرے حکم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے، ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجود تاتاریوں کے نہ رکنے کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ترک افسر نے جواب دیا، امین الملک اتنا بے وقوف نہیں، اور اگر ہو بھی تو تیمور ملک جیسا جہاں دیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن تاتاری سامان رسد کے ایک خچر کو 100 سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ آج انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، امین الملک نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور یا وہ ان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ ہمیں ان کی مدد کو فوراً پہنچنا چاہیے۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے قریباً 20 کوس یلغار کرنے کے بعد امین الملک کے لشکر کو جا لیا۔ امین الملک نے یہ سمجھ کر کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے باعث چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو ٹھہرنے کا حکم دے کر ان پر مقابلہ کرنا چاہا، لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھا کر ہراول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تاتاریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے 2000 سواروں کے ساتھ ان دستوں سے نمٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی پسپائی جاری رکھیں۔ لیکن امین الملک نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑ کر تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ تاتاری تھوڑی دیر بعد مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے۔ امین الملک نے لشکر کو دوبارہ کوچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے تیمور ملک سے کہا، دیکھا آپ نے، مجھے یہ یقین تھا کہ یہ چنگیز خان کے ہراول کے دستے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آ نکلا ہے۔ چنگیز خان کی فوج نے بڑی تیزی سے کام لیا ہوگا تو بھی ہم سے 10 کوس دور ہوگی۔ تیمور ملک نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو، لیکن ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ امین الملک نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، لیکن اچانک اسے قریباً 3000 تاتاری ایک پہاڑی سے وادی کی طرف اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس دفعہ تیمور ملک نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوک پختہ ہو چکے تھے، اسی قدر امین الملک کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ یہ مختصر سی فوج کسی اور طرف سے آ نکلی ہے اور اس کا چنگیز خان کی باقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اس خیال کے مطابق ابھی کوسوں دور تھی۔ امین الملک نے تیمور ملک کے خدشات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں راؤنڈ ڈالا، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے جوق در جوق اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے۔ قریباً ایک پہر لڑنے کے بعد امین الملک نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں 10-12 ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں، اور اس نے پریشان ہو کر تیمور ملک سے سوال کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیمور ملک نے غصے سے کانپتے ہوئے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ چنگیز خان کے ہراول کی تمام فوج اس وادی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے۔ آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بھگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کاش آپ میرا مشورہ قبول کرتے، لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں، تلافی کا موقع ہے۔ تو آپ رہنمائی کیجئے، مجھے اب ایک سپاہی سمجھیے۔ تیمور ملک نے امین کو 30,000 سپاہی دے کر آس پاس کے پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی فوج کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ عصر کے قریب یہ وادی اور آس پاس کی پہاڑیاں تاتاریوں سے خالی ہو رہی تھیں، لیکن اس عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج پہنچ گئی۔ امین الملک نے اپنے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا۔ دوسری وادی میں جہاں تیمور ملک لڑ رہا تھا،
چنگیز خان مقدمۃ الحبیش کے ساتھ خود پہنچ گیا۔ تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر میں چنگیز خان کے مسیرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ تیمور ملک شام کی تاریکی میں فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا۔ دوسری وادی میں امین الملک کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، لیکن اچانک جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کچھ سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے۔ جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امین الملک کے قریب جا کر سوال کیا، مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاندیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے آثار پیدا کر دیے ہیں؟ امین الملک نے ندامت سے سر جھکا کر جواب دیا، یہ میرا قصور ہے، تیمور ملک نے مجھے منع کیا تھا، میں نے اس کا کہا نہ مانا، مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت دور ہوں گے۔ خدا ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔ اب میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں، تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں۔ جلال الدین نے اس وادی میں رہی سہی فوج منظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور ملک سے نبرد آزما ہونے والی فوج پر حملہ کر دیا اور تیمور ملک کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جا ملا۔ جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، جلال الدین اپنی طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا قریباً 8000 سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا، لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ رات کے وقت اس کے سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے اور بعض نے مایوسی کی حالت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح تک ان کے ساتھ صرف 6000 سپاہی رہ گئے۔ طاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے۔ عبدالعزیز اور موسیٰ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان میں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند دن تک تاتاری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ وہ لڑتا بھڑتا دریائے سندھ کے کنارے جا نکلا۔